الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہر قسم کی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہم سب کے پیارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، دوستو، دینی اور اسلامی بھائیوں بہنوں، سامعین اکرام، ناظرین اکرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے 22واں روزہ عرب دنیا کے مسلمانوں نے مکمل کر لیا اور 23ویں تراویح ہم نے پڑھی، اور آج یہاں پر 23ویں لیلۃ القدر ہے، 23ویں شب قدر ہے، 23ویں رات ہے جاگنے کی، طاق رات ہے۔ اور آپ ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش والوں نے شاید آج الحمدللہ 21واں روزہ مکمل کر لیا، 22ویں آج وہاں پر رات ہے اور 22ویں تراویح آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے حکم کے مطابق ہم نے روزہ رکھا، جو کھانا پینا حلال تھا ہم نے دن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے کھانے پینے کو اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیا۔ اے اللہ، ہم نے تیری بات مانی، اے اللہ ہم نے روزہ رکھا، اے اللہ اس روزے کو قبول فرما، ہم نے تیرے سامنے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے دعائیں کی، اے اللہ اس عبادت کو، دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے نماز تراویح، نماز قیام ادا کیا، یا اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کیا، صدقہ خیرات کیا، اللہم انک عفو تحب العفو کا ورد کیا، اور آج جمعہ تھا، ہم نے کثرت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ اللہ ان ساری عبادتوں کو، ان ساری نیکیوں کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی ہے اس کو دور فرما دے یا رب العالمین، اور آنے والے دنوں میں اس سے بہتر انداز سے تیری بندگی بجا لانے، تیری عبادت کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، صدقہ خیرات کرنے، زکوٰۃ فرض ادا کرنے، اور دیگر نیکیاں بہت زیادہ کمانے، اور گڑ گڑا کر تجھے منانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، اور ہماری یہ ساری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے یا رب العالمین، یہ جو کرونا کا مرض ہے، بیماری ہے، وبا ہے، اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ اس کو جلد سے جلد دور فرما دے، اللہ سکون عطا فرما دے، اللہ حرمین شریفین سے اس بیماری کو دور فرما دے، سعودی عرب سے اس بیماری کو دور فرما دے، دول الخلیج سے اللہ، مسلم ممالک سے اللہ اس وبا کو، اس مرض کو اللہ دور فرما دے، امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اس ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے، روزوں کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اللہم انک عفو تحب العفو کہہ کر اپنی معافی مانگنے کی وجہ سے، اے اللہ ان تمام اعمال کو قبول فرماتے ہوئے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی منت سے یا رب العالمین اس وبا کو، اس پریشانی کو، اس مرض کو اللہ دور فرما دے جلد سے جلد۔ اے اللہ ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، کعبۃ اللہ کے دروازے کھول دے نماز کے لیے، 5 وقت نماز کے لیے، مسجد نبوی کے دروازے کھول دے 5 وقت نماز کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مساجد کے لیے، بیت اللہ کے دروازے اللہ کھول دے 5 وقت نماز کے لیے، نماز تراویح کے لیے، قیام اللیل کے لیے، نماز عید الفطر کے لیے، آنے والے جمعہ کے لیے، یا اللہ عمرے کے لیے، حج کے لیے تیرا دربار کھول دے یا رب العالمین۔ ہم تیرے سامنے گڑگڑاتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں، تجھ ہی سے التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار تھے، خطا کار تھے، اے اللہ ہمیں احساس ہو گیا، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں معاف فرما دے اے رب العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم لا يموت، تقبل دعائی انک سمیع الدعاء، تقبل دعاء المسلمین انک سمیع الدعاء، اے اللہ تقبل منا انک انت سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جلد سے جلد اللہ خوشخبری سنا دے اس وبا کے ختم ہونے کی، اور آسمان سے رحمت کے ساتھ اللہ برکت کے ساتھ بارش نازل فرما، اور اس بارش کے ذریعے سے، رحمت کی اور برکت کی بارش کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، مردہ زمین کو زندہ کر دے، اور اس وبا کو، اس کرونا کے مرض کو اللہ اس پہ بہا لے جا یا رب العالمین، تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ ڈاکٹر کچھ بھی بولتے ہوں، دنیا کچھ بھی بولتی ہو، اتنے دن رہے گا، اتنے دن رہے گا، لیکن تیرے لیے کیا ہے یار؟ اللہ
اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی چیز کے لیے کن کہتا ہے فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہر چیز پر تو قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ الا له الامر والا له الحكم والامر، اے اللہ تیرا حکم چلتا ہے، تیرا عمل چلتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھے تیرے پاکیزہ صفات کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ تجھے پاکیزہ صفات کا واسطہ دیتے ہیں، اس مبارک مہینے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ نیک اعمال جو ہم نے ٹوٹی موٹی جو بھی کیا ہے، اللہ ان اعمال کا واسطے کے ذریعے سے ہم تجھے اللہ سوال کرتے ہیں، اس بیماری کو ختم کر دا، حالات بہتر سے بہتر کر دے، جو بیمار انہیں شفا عطا فرما دے، جو بھوکے ان کو کھانا کھلا دے، جو بے دین ہے ان کو دیندار بنا دے، جو مشرک ہے ان کو موحد بنا دے، جو بدعتی ہے ان کو اللہ متبع سنت بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھی احباب رشتہ دار دوست احباب مسلمان زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت کی زندگی، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ جن کا انتقال ہو گیا ہے دوست احباب رشتہ داروں میں، اے اللہ اگر وہ توحید پہ تھے اگر ان کی بخشش فرما دے، ان پر اللہ ان پر رحم فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آج 22واں روزہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، قبول فرما لے یا رب العالمین۔ 22واں روزہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ اے اللہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے، یا اللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اے اللہ قرآن کو دوست بنانے والا بنا دے۔ اے اللہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کا ورد کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سنتے تھے دوسروں سے اور قرآن کو سناتے تھے دوسروں کو، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، سناتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے نا قرآن سناتے تھے، ان سے قرآن سنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن سے تعلق جوڑتے تھے، بہت زیادہ قرآن کو پڑھتے تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اس پر عمل کیا۔ صحابہ اکرام بھی بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے ان کا بہت زیادہ رشتہ تعلق تھا، وہ اپنے قرآن کو دوست بناتے تھے، وہ دوست مانتے تھے۔ یا اللہ آج کے مسلمانوں کو بھی ہمیں بھی اللہ قرآن کو اپنا ساتھی بنانے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پڑھنا اے اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے، قرآن کا سمجھنا اے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ قرآن فہمی ہمارے لیے آسان کر دے، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک۔ یا اللہ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا سهل الله لنا لتلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں، قرآن نہیں جانتے، قرآن نہیں پڑھتے، اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کی بڑی اہمیت ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور یہ آخری عشرہ ہے، اور اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، مبارک رات ہے، اور مبارک رات ہی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، لیلۃ القدر ہی میں قرآن کو نازل کیا ہے، شب قدر ہی میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لہذا مسلمانوں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے اس کو تھام لو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو اور اس سے جڑے رہو، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے۔ ہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے کامیابی دی، ہمت دی، شجاعت دی، اور ان کو جو ہے نا طاقت دی، اور وہ بارعب شخصیت بنے قرآن کی وجہ سے، واللہ قرآن کی وجہ سے۔ حالانکہ ان کا کھانا پینا کم تھا، ان کا سونا جاگنا کم تھا، ان کا پہناوا سب کم تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پہننے کو پہننا نہیں تھا، 2 چادریں 2 توال ایک نیچے ایک اوپر جو ہے نا باندھ لیتے تھے۔ اگر دھونا ہوتا تھا، میلے ہو جاتے تھے تو گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیتے تھے اور کپڑے دھو کر جو ہے نا سکنے ڈال لیتے تھے، جب سکنے کے بعد جو ہے نا پہن کر باہر نکلتے تھے۔ تو ایسے حالات تھے،
کھانا بھی کم تھا، مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا. معاشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے پوچھتے عائشہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ معاشہ کہتی کہ نہیں ہے، تو کہتے آج بھی میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. تو یہ گھر تھا صحابہ اللہ کے رسول کا. ایسے صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے. لیکن قرآن دیکھیے، اللہ اکبر، قرآن سے معمور تھے وہ. ان کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا تھا، ان کا گھر قرآن سے بھرا ہوا تھا، ان کا پورا وجود قرآن سے بھرا ہوا تھا. وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. لیکن آج ہمارا حشر کیا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے. یہی ذلیل ہو گئے ہیں، بزدل ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، نہتے ہو گئے ہیں، رسوا ہو چکے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا دنیا کی ساز و سامان، لیکن قرآن تھا، قرآن کی طاقت تھی. لہذا اللہ نے ان کو بہادر بنایا، طاقتور بنایا، جری بنایا، باہمت بنایا. اللہ اکبر. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسرا کے محل میں داخل ہوئے، عالی شان مخملی قالین بچھے ہوئے تھے. کسرا سپر پاور طاقت اس دور کی، اور اپنا نیزہ جو ہے نا گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے گئے، اور وہ مخمل کا قالین جو ہے نا پھٹتا چلا گیا. ایک کارکن آیا، ایک پولیس آیا، آ کر کہنے لگا اے مغیرہ کیا کر رہے ہو، سنبھل کے چلو. اللہ اکبر. تو حضرت مغیرہ نے کہا کس سے بات کر رہے ہو، سنبھل کے تم بات کرو، میری دیکھتے نہیں میری تلوار جو ہے نا ننگی ہے، خبردار. اللہ اکبر. سپر پاور طاقت کے محل میں داخل ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر ڈرا رہے ہیں دشمن کو. ایک ادنا سا سپاہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مغیرہ بن شعبہ. یہ بہادری کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ اللہ کی قسم صبح سے شام تک قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے آئی، قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے آئی، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے آئی، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آئی. ہاں آج ہم ذلیل ہیں. کیوں؟ بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، پستہ کھاتے ہیں. ہم جو ہے نا بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. بزدل ہیں، طاقت ختم ہو چکی ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں، جسم مردہ ہو چکا ہے، زندہ لاش کی طرح جو ہے گھوم رہے ہیں. کیوں؟ قرآن نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے دل میں قرآن نہیں ہے، ہمارے سینے قرآن سے خالی ہے، ہمارے گھر قرآن سے خالی ہے. شیطان بھرا ہوا ہے ہمارے دلوں میں، دماغ میں. نفس کی پوجا کرتے ہیں، نفس پر عمل کرتے ہیں ہم. انا للہ راجعون. برسوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں، قرآن نہیں کھولتے ہیں. بہت مشکل ہے. بہت لوگ ہیں جو کم ہیں، کم تعداد میں، جو رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کھولتے ہیں. بہت کم ہے گنتی کے جو ہے نا مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کھولتے ہیں. بہت کم ہے گنتی کے جو ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کھولتے ہیں. بہت نہیں کے برابر ہیں جو روزانہ قرآن کھولتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میرے ابا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب نماز فجر سے فارغ ہو کر آتے تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے. یہ رواج تھا صحابہ اکرام کا. وہ جب جاگتے نیند سے تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے. جب وہ آنکھ بند کرتے سونے کے لیے جاتے تو قرآن کی تلاوت کرتے. سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سو کر جاگنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اور آج کا مسلمان، نام کا مسلمان، بے شرم منافق قسم کا مسلمان، رات میں سوتا ہے 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے، گندی حرکتیں کر کے، گندی چیزیں دیکھ کے، آوارہ گردی کر کے، اب اٹھتا ہے نماز فجر چھوڑ کر 12 1 بجے دن کے. کیا خاک اسلام پر عمل کرے گا یہ؟ جب نماز فجر اس کی چھوٹ گئی، نماز عشاء اس کو چھوٹ گئی، تو کیا قرآن پڑھے گا یہ بتائیے آپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا صبح تلاوت قرآن سے ہوتی تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اچھے لوگ، علماء، ائمہ، آج بھی ہیں مسلمان بعض الحمدللہ، ان کی صبح قرآن سے ہوتی ہے. ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ سالوں سے میرے والدین کے زمانے سے ہی فجر کے بعد جو ہے نا الحمدللہ ہماری بہنیں، ہمارے ماں باپ سب قرآن پڑھتے تھے. اور آج بھی الحمدللہ 20-25 سال سے ہم سعودی عرب میں ہیں، نماز فجر پڑھ کر آتے ہیں تو پورے جو ہے نا بچے بیٹھ کر، بہنا بیوی بچے بیٹھ کر جو ہے نا ہم سب سے پہلے اذکار پڑھتے ہیں، صبح کے اذکار، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. تقریباً آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا اسکول کی تیاری کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا نوکری ملازمت یا دنیا کے جو ہے نا جھمیلے کے دنیا کے جو ہے نا ملوث ہونے، دنیا میں مشغول ہونے کی جو ہے نا تیاری کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہیں. پھر مغرب کے بعد الحمدللہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا عشاء تک جو ہے نا قرآن پڑھتے ہیں. معمول ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. آپ آ کے دیکھیے مسجد نبی میں عصر کے بعد جو ہے نا حلقہ لگا ہوا ہے، عشاء تک، عشاء کے بعد بھی حلقہ لگا ہوا ہے. فجر کی نماز کے بعد سے حلقے لگے ہوئے قرآن کے، ظہر کے بعد حلقے لگے ہوئے قرآن کے. مسجد حرام مکہ چلے جائیے، وہاں بھی جو ہے نا قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. قرآن برکت والی چیز ہے.
قرآن ہماری زندگی ہے، قرآن دنیا میں کامیابی کا زینہ ہے، قرآن آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، قرآن جہنم سے بچنے کا سامان ہے، قرآن جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر یہی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جب ہم قرآن ہی نہیں جانتے تو ہم کیسے مسلمان ہیں بتائیے آپ؟ اللہ اللہ، آج بھی الحمدللہ ہمارے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پہلے ہمارے بزرگ، ہمارے دادا دادی نانا نانی، ہم ان کو دیکھتے تھے یا ہمارے بڑے سناتے تھے کہ جب بھی جو ہے نا فجر کی نماز ہوتی تو قرآن لے کر بڑھتے تھے۔ وہ ان کے پاس گائے ہوتی تھی، ان کے پاس بھینس ہوتی تھی، ان کے پاس بکریاں ہوتے تھے، ان کے پاس جنگل ہوتا تھا، لیکن جو ہے نا وہ دودھ نہیں نتھارتے تھے، وہ دوسرے کام نہیں کرتے تھے، جھاڑو برتن نہیں دھوتے تھے، سب سے پہلے قرآن کھولتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا پھر دنیا کے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ برکت دیتا تھا، عمر میں برکت دیا، صحت میں برکت دیا۔ ہاں، دشمنی اتنی نہیں تھی، عداوت اتنی نہیں تھی، اتنے مار اتنے جوتے نہیں کھاتے تھے مسلمان۔ آج نام کے مسلمان ہیں، قرآن سے دور ہو گئے، لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، پیروں سے مار رہے ہیں، ہاتھوں سے مار رہے ہیں، پسٹول سے مار رہے ہیں، تلوار سے مار رہے ہیں، نیزوں سے مار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس سے بچاؤ کا سامان تھا قرآن مجید، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جس سے ہم بارواب بن سکتے تھے، عزت والے بن سکتے تھے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، دشمن مار رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان پھر سے توبہ استغفار کر کے قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، قرآن کو دوست بنا لیں، یہ معمول بنا لیں۔ سونے سے پہلے کچھ قرآن پڑھیں، سو کر اٹھنے کے بعد قرآن پڑھیں، صبح ہماری قرآن کی آیتوں سے شروع ہو، اللہ کا کلام ہم سب سے پہلے پڑھیں، قرآن کو یاد کریں۔ بعض لوگ ہیں قرآن پڑھتے نہیں، بعض لوگ ہیں قرآن جانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں۔ کب تک یہ کہو گے بھائی؟ بعض لوگ ہیں وہی 4 قل، بھائی قرآن یاد ہے؟ یاد ہے۔ کتنے صورتیں یاد ہیں؟ وہی 4 قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، انا للہ راجعون۔ پھر اگلے سال پوچھے، رمضان چلے گا 1 سال پورا، پھر قرآن یاد ہے وہی 4 قل، انا للہ راجعون۔ اور زندگی میں دیکھیے کیا کیا تبدیلی آ گئی۔ چھوٹا موٹا گھر تھا، اچھا گھر بنا لیا، اے سی نہیں تھی، اے سی آ گیا، فریج نہیں تھا، فریج آ گیا، پہلے سائیکل پر جاتے تھے، اب جو ہے اسکوٹر آ گیا، سائیکل موٹر آ گیا، یاماہا آ گیا، فلاں آ گیا۔ ارے دنیا کے معاملے میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، دین میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں، صفر، وہی انڈا، وہی کتے کے تم تیڑی کی تیڑی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا مذاق ہے بھئی؟ یہ مسلمانیت ہے؟ یہ اسلام ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں سے جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جاؤ، جا کر تلاش کرو گھر میں، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی، لوہے کی، سونے کی چاندی کی نہیں، کہا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو لے کر آؤ، تاکہ مہر میں دے کر جو نا ہم تمہارے نکاح پڑھا دیں گے۔ وہ صحابی گئے، وہ ساتھی گئے، جا کر آئے، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے دیکھیے، مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اور یہاں کتنا سامان ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، کتنے مہینوں کا راشن ہمارے پاس ہے، کتنے پیر میں پہننے کے جوتے چپل کتنے ہیں، کھانے کے کتنے برتن ہیں، پینے کے کتنے برتن ہیں، کتنے جو ہے نا لباس ہمارے ہیں، کتنا بڑا گھر ہے، کچن الگ ہے، باتھ روم الگ ہے، مطبخ الگ ہے، دیوان خانہ الگ ہے، مہمان خانہ الگ ہے، ہال الگ ہے، کھانا کھانے کا روم الگ ہے، سونے کا روم الگ ہے۔ کتنا بڑا گھر ہے یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا حجرہ تھا، حجرہ، قرآن کہتا حجرہ، چھوٹا سا مکان تھا، تھوڑا سا ایک کمرہ تھا۔ صحابہ اکرام کے بھی یہ حال تھے، لیکن ان کے پاس بھرا ہوا تھا قرآن، دین بھرا ہوا تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی تھی۔ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، ساری دنیا اس سے ڈرتی تھی۔ اور آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، ساری دنیا سے ہم ڈرنے لگے، ساری دنیا ہم کو ڈرانے لگی۔ اللہ اکبر۔ الغرض، وہ صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر سوال کیا سنجیدگی سے، کیا کچھ قرآن یاد ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہاں مجھے فلاں 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 صورتیں یاد ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تجھے قرآن یاد ہے؟ تو کہا تھا ہمیں قرآن فلاں صورت یاد ہے کافی تھا۔ کہا کہ نہیں، مجھے پورا قرآن یاد ہے، میں اتنا مجھے قرآن یاد ہے، میں فلاں فلاں پوری صورتیں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، فلاں فلاں صورتیں اپنی ہونے والی جو ہے نا بیوی کو جو ہے نا سکھا دو، یہی جو ہے نا تمہارا مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کامیاب ہوئے، اس لیے ان کو عزت ملی، اسی لیے ان کو برتری ملی۔ ہاں، قرآن جو ہے نا لوگوں کو بلند کرتا ہے، جو قرآن کو اٹھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو جو ہے نا قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ہاں، قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے جو لوگوں کو جو ہے نا بلندی عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اقوام کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور آج وہی حال ہے،
آج کے دنیا کے پورے مسلمان دیکھ لیجئے، اللہ من رحم ربی، ذلیل اور رسوا ہیں. حالانکہ 60 سے زیادہ ممالک جہاں مسلم حکمران کے لوگ جو ہے حکمرانی کرتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، پیٹرول ان کے پاس ہے، ڈفٹ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ذلیل اور رسوا ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا تو کما لیا، حاصل تو کر لیا، لیکن دین سے دور ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، سیرت رسول سے دور ہے، عمل سے دور ہے، اللہ کے ڈر سے دور ہے. صرف محبت دنیا کی، لالچ دنیا کے پیچھے بھاگنا کتوں کی طرح، ہاں کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا، کتے اور بلوں کی طرح کھانا، جانوروں کی طرح کھانا. یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لکم، قرآن کہتا ہے کتے بلیوں کی طرح، جانور کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم ہے، کہتا ہے اعاذنا اللہ من. کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک قرآن سے دور رہو گے؟ اللہ قرآن نہیں آتا، پھر کیسا بھائی؟ دنیا کی ساری چیزیں سیکھ لیا، کمپیوٹر سیکھ لیا، انجینئرنگ سیکھ لیا، ڈاکٹری سیکھ لیا، نیٹ چلانا سیکھ لیا، موبائل جو ہے نا سیکھ لیا، کپڑے سینا سیکھ لیا، موٹر گاڑی کار کو جو ہے نا کھول کر پھر دوبارہ اس کو درست کر کے فٹ کرنا سیکھ لیا، میکینک بن گیا، الیکٹریشین بن گیا، گاڑی چلانا بن گیا، ڈرائیور بن گیا. دنیا کے علوم آپ نے سیکھ لیے، دنیا کے ہنر سیکھ لیے، اللہ کا کلام ابھی تک نہیں سیکھ لیا. 4 سال تھا نہیں سیکھا، 10 سال کا ہوا نہیں سیکھا، 15 سال کا ہوا نہیں سیکھا، 20 سال کا ہوا نہیں سیکھا، 8 سال کا ہو گیا، موت کے قریب ہو گیا، آج بھی نہیں سیکھا، اور آج بھی کہتا ہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے. تف ہے ایسی زندگی پر. تیرا کھانا پینا کیا کا، کس کام کا ہے؟ جانور کی طرح کھا رہا ہے، کتا بلی کو بھی نہیں آتا، تجھے بھی نہیں آتا. ہوش میں آ، ہوش کے ناخن لے. ابھی بھی جیب سے 1000 روپیہ نکال، 100 ریال نکال، 200 ریال نکال، 1000 2000 نکال، کسی اچھے قاری کو دے، اس کے پیٹ پہ منڈی ڈال، ہاتھ جوڑ، اسے التجا کر، گزارش کر کہ بھائی مجھے قرآن سکھا، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سکھا، قرآن پڑھنے والے بنا دے. گزارش کر، وقت نکال، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے نکال اپنی زندگی سے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، مر جائے گا، خبر میں لے جا کر دفن کر دیا جائے گا، وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اگر قرآن لے کر گیا تو یہ قرآن تجھے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا. ہاں حدیث پہ آیا، روزہ دار کے حق میں سفارش کرے گا. قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کی سفارش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو روزہ دار کے حق میں، اور قرآن کی سفارش کو قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول کرتا ہے. اگر تیرے پاس قرآن ہی نہیں ہے تو کون سی چیز تیرے لیے سفارش کرے گی؟ سب چھوڑ کر چلے جائے گا نا، یہاں پر سب چھوڑ کر چلے جائے گا. بیوی بچے لپک لیں گے، رشتہ دار لے لیں گے تیرا مال، وراثت میں تیرا مال تقسیم ہو جائے گا. تو لہذا قرآن کو حاصل کر. قرآن نہیں آتا کہتا ہے. ہاں کتنے دوستوں کے نام تجھے معلوم ہے، کتنے دوستوں کے رشتہ داروں کے نام معلوم ہے، ہزاروں کے نام تجھے جانتا ہے، تو آیتیں قرآن کی یاد نہیں کر سکتا؟ 114 صورتیں ہیں صرف، وہ یاد نہیں کر سکتا؟ چند صورتیں یاد نہیں کر سکتا؟ 10 15 20 صورتیں یاد نہیں کر سکتا؟ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ 5 پارہ یاد نہیں کر سکتا؟ کتنے ترکاریوں کے نام ہے، جب مارکیٹ جاتا ہے تو کتنے ترکاریوں کے نام لے کر پوچھتا ہے، یہ کتنے، یہ کتنے، یہ کتنے. تیری بیوی پوچھتی ہے یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، تیری اولاد کہتی ہے یہ لاؤ یہ لاؤ. کتنی چیزیں معلوم نہیں ہیں ترکاری کے، دنیا میں کتنی چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں. اس کے علاوہ کتنے گانے تجھے یاد نہیں ہیں، کمبخت نالائق، کتنے گانے تجھے یاد نہیں کیا، کس نے گایا، کہاں گایا، کون سے فلم میں گایا، کون سا فلم ہٹ ہوا، کوئی یہ گانا کب ہٹ ہوا، ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں جانتا ہے. ہاں نعتیں پڑھنا خوب جانتا ہے، نعتیں سننا، جھوم جھوم کر نعتیں سنتا ہے. نعتیں سننا اجر ہے، ثواب ہے، قرآن چھوڑ کر. ارے پہلے قرآن تو یاد کر، قرآن کو پڑھ اچھے انداز سے. قوالیاں بھر دو جولی میری یا محمد، تف ایسے زندگی پر. جب ایسے کلام کو یاد کرے گا، ایسی باتوں کو یاد کرے گا تو قرآن کہاں آئے گا؟ محمد تیری جھولی بھریں گے؟ ارے بھائی سب کی جھولی بھرنے والا اللہ ہے. محمد کی جھولی بھی اللہ بھرتا تھا، محمد بھی اللہ سے اپنی جھولی بھرنے کی دعا کرتا تھا. ایسی قوالیاں یاد ہے، ہزاروں کے قوالیاں، ڈائلاگ یاد ہے، ڈرامے یاد ہے، قرآن یاد نہیں ہے. افسوس کی بات ہے، تف کی بات ہے یار، ڈوب مرنے کی بات ہے. یا تو ڈوب مر جاؤ، یا پھر ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سچی توبہ کر لو، قرآن کو تھام لو، قرآن کو اٹھا لو. یہ عہد کر لو کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ قرآن کو سیکھیں گے، یا ماہ شوال میں قرآن کو ہم پوری طرح اچھی طرح سیکھیں گے، یا یہ سال ختم ہونے سے پہلے، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یعنی 3 مہینے میں ہم قرآن کو سیکھیں گے. بیوی کو سکھائیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، بیوی کو سیکھنے پر مجبور کریں گے، خود بھی سیکھنے پر مجبور ہوں گے، اور اپنی اولاد کو سکھائیں گے. اور یہ پیغام دوستوں تک، رشتہ داروں کو پہنچائیں گے، اور تمام ذمہ داروں سے
مساجد کے ذمہ داروں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے محلوں کو مسجدوں میں حلقۃ القرآن کو جو ہے نا کھول دیں، قرآن پڑھانا، قرآن سکھانے کے جو ہے نا حلقات کو جو ہے نا کھول دیں. تمام انبیاء اماموں سے، تمام مؤذنوں سے، تمام مبلغین سے، تمام خطبہ سے، تمام واعظین سے، تمام علماء سے ادباً گزارش ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف لائیے، قرآن سکھانے کی طرف لائیے. ایک اچھا جو ہے نا ایک ادارہ کھولیے کہ سارے ہندوستان میں، سارے پاکستان میں، سارے بنگلہ دیش میں وہ ادارہ صرف قرآن سکھائے تجوید کے ساتھ. یہ لفڑے میں مت پڑیں، یہ جماعت وہ جماعت وہ جماعت چھوڑ دیں، صرف اللہ کا کلام اس کو جو ہے نا سکھانے اور اس کو جو ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھانے میں جو ہے نا لگ جائیں، جڑ جائیں. جس طرح سعودی عرب میں الحمدللہ جامعیت الخیریہ لتحفیظ القرآن ایک ادارہ ہے، پورا جو ہے نا سعودی عرب اس کو کنٹرول کرتا ہے. لہذا ہر مسجد میں الحمدللہ یہاں پر مساجد میں سعودی عرب کے عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد تک جو حلقے ہیں، اور حرمین شریفین میں اور بڑے جو ہے نا جوامع میں صبح کے بعد حلقہ ہے، ظہر کے بعد حلقہ ہے، عصر کے بعد حلقہ ہے، مغرب کے بعد حلقہ ہے، عشاء کے بعد حلقہ ہے. ہاں، عورتوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، جوان کے لیے ہے، چھوٹوں کے لیے ہے. میرا بچہ 4 سال کا ہے، 4 سال وہ جاتا ہے الحمدللہ مسجد رسول میں جو ہے جا کر حلقے میں بیٹھتا ہے، الف با تا سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے الحمدللہ. ہاں، میرے بچے مسجدوں میں یہاں پہ حفظ کیے ہیں، میری بچیاں یہاں پر مسجدوں میں حفظ کی ہیں، میری بیوی جاتی ہے الحمدللہ قرآن سیکھتی ہے مسجد رسول میں. جی ہاں، ایسا بنائیے اپنے شہروں میں، اپنے قریوں میں، اپنے دیہاتوں میں. اپنا بڑا مکان بنا لیے، عالی شان مکان بنا لیے، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں فخر غرور کے ساتھ، پیٹ میں غلاظت لے کر، پیٹ میں پیشاب اور پیخانہ لے کر. سینہ خالی ہے قرآن سے، دماغ خالی ہے قرآن سے، دل خالی ہے قرآن سے. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ راجعون. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، 10 آیتیں بھی نہیں ہیں، وہ خراب دل ہے. کہا خراب دل خراب ہے. جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، وہ کیسا جسم ہوگا؟ پاک جسم ہوگا؟ اچھا جسم ہوگا؟ سراپا گندا جسم ہوگا. قرآن ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسے وجود کو لے کر، ایسے جسم کو لے کر. انا للہ راجعون. تو لہذا میرے محترم دوستو، قرآن کی طرف لپکیے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے. ذرا غور کیجیے ٹھنڈے دل سے میری باتوں پر. ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو سخت لگے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دلی محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اللہ کی عدالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جو قرآن نہیں جانتے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا مقدمہ دائر کریں گے. ہاں، کل میں نے آیت پیش کر دی آپ کو سورہ فرقان کی. اور اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ کیا وجہ تھی بتائیے آپ؟ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون نہیں ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے. ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک سارا کا سارا معاملہ زندگی گزارنے کا اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. اور آج جو ہے نا سائنس جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتائی تھی، حدیث کے ذریعے سے باتیں بتائی تھی، وہ ساری چیزیں آج جو ہے نا 1400 سال بعد میں سائنس اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا اس میں بتلا دیا تھا کہ یہ جو ہے نا ایسا ہے. یہود اور نصارہ اور غیر مسلم کافر جو ہے نا قرآن سے جو ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے نا نام کا مسلمان قرآن سے دور ہے، اور قرآن سے جو ہے نا جاہل ہے، لا علم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو لہذا قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن کو اپنا تعلق جوڑ لو میرے محترم دوستو. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. بہت عظیم کتاب ہے، کتاب انزلناہ مبارک، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی. ہم نے بامرکت قرآن کو نازل کیا ہے لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے. نماز کیوں فرض ہے؟ غسل کیوں ہے؟ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، سفر کا طریقہ، سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. عورتوں کے مسائل ہیں، سورۃ النساء ایک پوری سیرت جو ہے نا اللہ نے بیان کر دی ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مسائل بیان کیے ہیں عورتوں کے تعلق سے. طلاق کے مسائل سورہ طلاق میں اللہ نے بیان کیے ہیں. جمعہ کے مسائل سورۃ الجمعہ میں جو ہے نا بیان کیے ہیں. جو مسلمان ہیں، مسلمان کا مسائل جو ہے نا، مومنوں کے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. منافقوں کے مسائل، منافق کون ہیں، کس قسم کے لوگ منافق ہیں، ان کے لیے کیا وعید ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین میں جو ہے نا بیان کر دیا ہے. سارے مسائل ہیں میرے بھائی. میں نے کہا نا پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو کیسے ان مسائل پر عمل کریں گے؟ کیسے ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں گے؟ بتائیے آپ. آج جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، جو فلاں جماعت ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو جو ہے نا پر حملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے نا عبادت گاہوں کو توڑتے ہیں نام کا مسلمان. کیوں؟ قرآن کی دوری کی وجہ سے. اگر قرآن پڑھتے ہوتے وہ کبھی بھی ایسی غلط حرکت نہیں کرتے، گندی حرکت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا نہیں کہتے. اس لیے کہ اسلام نے کسی مسلمان کو کسی اور کو جو ہے نا کافر کہنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، برا کہنے سے روکا ہے، منع کیا ہے. سورہ حجرات پڑھیے، سورۃ الحجرات میں احکامات بیان کیے ہیں، مسائل بیان کیے بہترین انداز میں، ایک مومن کو کیسے رہنا چاہیے. سورہ لقمان اٹھا کر پڑھیے،
حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کتنی پیاری جو ہے نصیحت کی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے اولاد، تم شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیسے بتا رہے دیکھیے، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، ہاں زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، بلند آواز سے بات نہیں کرنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ گدھا بہت بلند آواز سے چیختا ہے، اس کی آواز بہت کراہیت ہے، اس کی آواز میں کراہت بھری ہوئی ہے، لوگ پسند نہیں کرتے گدھے کے چیخنے کو، اسی لیے اگر کوئی بلند آواز سے چیخ کر بات کرتا ہے تو گندا ہے، غلط ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اصول بتائے گئے ہیں زندگی گزارنے کے، دستور حیات ہے، قانون زندگی ہے کتاب قرآن مجید۔ اگر ہم اسی کو نہیں پڑھیں گے، اسی کو فالو نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، جس طرح آج برباد ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کو اپنی زندگیوں پر لاگو کیے، لہذا وہ کامیاب ہوئے، قدم قدم پر قرآن نے ان کی رہنمائی کی، انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائی، اور آج ہم اندھیرے میں ہیں، جہالت میں ہے، کیوں؟ قرآن سے دور ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، سب کچھ آیا، دنیا آیا، لیکن قرآن نہیں لیا، اس کے باوجود ہم برباد ہیں، ہلاک ہیں۔ قرآن سے دور انسان برباد ہو جاتا ہے۔ کل بھی میں نے بیان کیا، آج بھی میں کہتا ہوں، اٹھ جا، جاگ جا، اپنی اصلاح کر لے، ورنہ بہت مار پڑیں گے۔ ہاں اگر کوئی کھوسٹ بوڑھا ہو چکا ہے، بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اس کو یاد کرنا نہیں آتا قرآن مجید، پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، وہ لاکھ کوشش کرتا ہے پڑھنے کی، اس کے اندر جذبہ ہے پڑھنے کا، شوق ہے اس کو پڑھنے کا، کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص، ایک معمر شخص، ایک بزرگ شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں دیکھیے کھوسٹ بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر میری زیادہ ہو چکی ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں پڑھتا ہوں، میں قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن یاد نہیں کر سکتا ہوں، مجھے شوق ہے، جذبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہے میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں چاہتے ہوئے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن یاد نہیں کر سکتا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری زبان میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، کیسی خواہش لے کر آیا دیکھیے، اب تم جوان ہو، بچے ہو، تم پڑھو، سیکھو، بڑھاپے میں یہ تکلیف ہو جائے گی پھر۔ وہ شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، کچھ ہلکے پھلکے کچھ جملے مجھے سکھا دیجئے، کچھ بول سکھا دیجئے جو قرآن کا بدل ہو، کچھ ہلکے پھلکے معمولی سے چند جملے مجھے سکھا دیجئے، میں اس کا ورد کرتے رہوں، میں اس کو پڑھتے رہوں، اور یہ قرآن کا بدل ہو میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قل، تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 5 کلمات اللہ کے نبی نے اس بزرگ کو، اس جو ہے نا بوڑھے کو سکھا دیا۔ اس بزرگ نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول ذرا ٹھہریے، میں اچھی طرح اس کو میں یاد کر لیتا ہوں، پھر کہیے۔ اس شخص نے جو ہے نا ہاتھ کے انگلیوں کو اس طرح کھول کر کہا کہ اللہ کے رسول کہیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ کہو، تو اس بوڑھے نے انگلی جو ہے نا اس طرح سے موڑ لی، سبحان اللہ کہا۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ کہو، اس بوڑھے نے الحمدللہ کہتے ہوئے دوسری انگلی موڑ لی، پھر تیسری انگلی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چوتھی انگلی لا حول ولا قوت الا باللہ، 5ویں انگلی اس طرح مٹھی باندھ لی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، 5 انگلیاں اس طرح باندھ لی، مٹھی باندھ لی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا ھذا للہ، اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کے لیے ہے، وما لی، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی وجبرنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدینی وارزقنی وجبرنی، یہ 5 جملے اللہ کے نبی نے کہا۔ تو اس بزرگ نے کہا اے اللہ کے رسول ٹھہریے، مجھے سمجھنے دیجیے، مجھے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پھر دوسرے ہاتھ کو کھولا، کہا کہ کہیے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی وعرفنی، اللہ اکبر۔ یہ 5 جملے سکھائے۔ اے اللہ تو میری بخشش فرما دے، اے اللہ تو مجھے بلندی عطا فرما دے، اے اللہ کشادہ رزق عطا فرما دے، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، یہ 5 جملے۔ پھر اس نے جو ہے نا دوسری مٹھی باندھ لی، کہا کہ اللہ کے رسول میں اس پر عمل کروں گا، یہ کہتے ہوئے جو ہے نا واپس چلا گیا، آنکھوں سے اجل ہو گیا، دور چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بندے نے 2 مٹھی میں 2 ہاتھوں میں اللہ کے خزانے، خیر کے خزانے لے کر چلا گیا ہے۔ کیا کہا؟ خیر کے خزانے لے کر چلا گیا ہے۔ تو لہذا جو بوڑھے ہیں، کھوسٹ ہے، اگر وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور یہ بھی کہیں ساتھ میں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی وجبرنی وارفعنی، یہ جملہ بھی کہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے بندو، آج میں دیکھتا ہوں سعودی عرب میں 40 سال کی، 50 سال کی جو ہے نا خاتون بھی جو ہے نا قرآن حفظ کر لیتی ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کبھی نہیں سیکھا، اس کو شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، اس نے اپنے شوہر سے کہا بھائی ٹیپ ریکٹ لاؤ،
ٹیپ ریکارڈ لایا، کسی قاری کی جو ہے نا کیسٹ ڈالتی اور سنتی کھانا بناتے ہوئے، بھنڈی کاٹتے ہوئے، گوشت کاٹتے ہوئے، سالن بناتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، گھر کا کام کرتے ہوئے قرآن سنتی تقریباً 8 یا 12 سال میں پورا قرآن اس نے حفظ کر لیا۔ کوشش تو کرو، محنت تو کرو، من جد وجد، کوشش کرنے والے کو اللہ ضرور کامیابی دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اپنا خیال رکھو، اپنے آپ کو قرآن والا بناؤ، کچھ کم کماؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں تجارت والا تھا، میری تجارت تھی، جب ایمان لایا، اسلام لایا تو میں عبادت بھی کرتا تھا، تجارت بھی کرتا تھا، لیکن میرے عبادت میں کمی ہونے لگی۔ تجارت کمانے کے لیے، پیسے کے لیے، دوڑ دھوپ کے لیے تجارت میں جاتا تھا تو عبادت کما حق نہیں کر سکتا تھا، میں نے تجارت چھوڑ دی، عبادت کو قائم کر رکھا۔ اللہ اکبر، اسی لیے ان کو کامیابی ملی میرے بھائی۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی سمٹ لیں، آخرت بھی پوری طرح سمٹ لیں، دنیا بھی پوری طرح سمٹ لیں، کیسے وہ ممکن ہے؟ کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا کچھ چیز کو پانے کے لیے۔ ہاں، جتنی زندگی چاہیے ضرورت کی اتنی چیزیں ہم حاصل کیجئے، لیکن آپ جو ہے نا صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں اور آخرت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، تو پھر کیسے چلے گا بتائیے آپ؟ کیسے اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ بتائے گا؟ دنیا کو اتنا لے کے چلیے جتنا دین کو لے کے چلتے ہیں، جتنا دین کے لیے کوشش کرتے ہیں اتنا دنیا کے لیے بھی کیجیے، دونوں چیزیں لے کے چلیے آپ۔ لیکن آج ہو رہا کیا ہے؟ نمازیں چھوڑ کر جو ہے نا کاروبار، نمازیں چھوڑ کر جو ہے نا دنیا کے پیچھے بھاگنا، نمازیں چھوڑ کر اسکول، کالج، ڈاکٹری، انجینئرنگ، قرآن چھوڑ کر ڈاکٹر، انجینئرنگ، انا للہ راجعون۔ 20 سال لگا دیا آپ انجینئر کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، فلاں کے لیے، اور جو ہے نا 20 ہفتے جو ہے نا قرآن کے لیے نہیں لگائے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا رہ گیا میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان قرآن پڑھتے تھے، رمضان میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، جیسا کہ جبریل کو سنانا تھا۔ یہی حال صحابہ اکرام کا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام جو ہے نا رمضان سے پہلے قرآن پڑھتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوتا تھا، لیکن جب رمضان آتا تھا تو اللہ اکبر بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن، 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ ہاں، حضرت جبیر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قرآن جو ہے نا روزانہ ختم کرتے تھے۔ رمضان کی بات کہہ رہا ہوں، آخری عشرے کی بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں، جب رمضان شروع ہوتا تھا تو حضرت قتادہ تو 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن کرتے تھے، 3 دن میں 1 مرتبہ جو ہے نا قرآن ختم کرتے تھے آخری عشرے میں۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا تو روزانہ جو ہے ایک قرآن ختم کر دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن جو ہے نا 2 قرآن ختم کر دیتے تھے آخری عشرے میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کا درس دینے والے تھے، امام المحدثین تھے، وہ رمضان میں جو ہے نا حدیثیں جو ہے نا نہیں پڑھاتے تھے، نہیں سکھاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور جب سارے شاگردوں کو جو ہے نا اکٹھا کر کے نماز تراویح میں قیام میں جو ہے نا 1 قرآن جو ہے نا ختم کر دیتے تھے پورے مہینے میں، لیکن جب تنہا ہوتے تو 1 دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں قرآن جو ہے نا کتنے دنوں میں ختم کروں؟ کہا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرو۔ کہا کہ میں اور طاقت رکھتا ہوں، کہا 25 دن میں، کہا اور طاقت رکھتا ہوں، کہا 20 دن میں، کہا کہ اور طاقت رکھتا ہوں، کہا 15 دن میں، کہا کہ اور طاقت رکھتا ہوں، کہا کہ جو ہے نا 10 دنوں میں، کہا کہ اور طاقت رکھتا ہوں 5 دن میں، کہا کہ کم سے کم جو ہے نا 3 دن کے اندر جو ہے نا قرآن ختم کرو۔ 3 دن کے کم میں قرآن ختم کرے تو کیا قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ تو کم از کم جو ہے نا ایک مومن کو، مسلمان کو جو ہے نا مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہیے، کم از کم 1 مہینے میں۔ آج کے دور میں جہاں 5 گھنٹے کمپیوٹر پہ یا کہ ٹی وی کے سامنے، نیٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں موبائل لے کر، تو 1 قرآن تو ختم کرو یار، مہینے میں 1 قرآن تو ختم کرو۔ یہاں عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں 3 دن میں قرآن ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی کی بھی حدیث ہے میرے محترم دوستو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساتھی نے بھی سوال کیا تھا کہ 10ویں روزے کو یا کسی روزے کو جو ہے نا آپ نے کہا تھا امام مالک شافعی نے جو ہے نا 1 قرآن ختم کر دیے، تو ہاں بھائی، رمضان کے علاوہ معمول ان کا تھا کہ قرآن جو ہے نا 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرتے تھے، 7 دن میں ختم کرتے تھے، 3 دن کے اندر ختم کرتے تھے، 2 دن میں 1 دن میں ختم نہیں کر دیتے تھے، عام جو ان کا معمول تھا۔ لیکن جب موسم آ جاتا رمضان کا یا حج کا موسم آ جاتا، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں آخری عشرے میں، تو لہٰذا وہ قرآن پڑھتے تھے، 1 قرآن 2 قرآن ختم کرتے تھے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے کبار علماء کرام نے کہا ہے کہ موسم میں خاص میں، فضیلت کے دنوں میں خاص میں، لیلۃ القدر میں، آخری عشرے میں 3 دن سے زیادہ قرآن ختم کرنا یہ بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ عام حالتوں میں معمول بنا لینا یہ جو ہے نا درست نہیں ہے۔ تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی آتا ہے، بہت سارے تابعین کے تعلق سے بھی آتا ہے،
تب تابعین کے تعلق سے آتا ہے، ائمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ایک دن میں 2 قرآن، ایک قرآن جو ہے نا ختم کیے ہیں آخری عشرے میں رمضان میں. تو الحمدللہ اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل میں نے بھی الحمدللہ 10 پارے جو ہے نا آسانی کے ساتھ پڑھ لیے الحمدللہ. آج بھی انشاءاللہ 10 پارے میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اگر کسی کے پاس کام نہیں ہے اور جو ہے نا فرصت ہے تو فائدہ فرق فن سب کے تحت جو ہے نا جب فرصت کے لمحات ملے تو اللہ کی طرف جو ہے نا لب کو، تو لہٰذا ہم قرآن سے جو ہے نا رشتہ جوڑتے ہوئے قرآن کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے الحمدللہ. کوئی سی بات نہیں ہے. خاص طور سے رمضان میں، خاص طور سے ایام عشر میں، آخری 10 دنوں میں تاخراتوں کو تلاش کرتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت روزہ میں جو ہے نا شہید کر دیے گئے. جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کے جو ہے نا گود میں قرآن رکھا ہوا تھا. کتنے جو ہے نا شوقین تھے قرآن کے. دیکھیے موت بھی واقع ہوئی تو ان کے گود میں قرآن تھا، اور قرآن ان کے خون کے خطرے جو ہے نا جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس قرآن پر جو ہے نا گرے. آج بھی جو ہے نا سننے میں آتا ہے کہ کسی میوزیم میں جو ہے نا قرآن جو ہے نا ویسے خون کے خطروں کے ساتھ موجود ہے. تو لہٰذا یہ معمول تھا ہمارے لوگوں کا. بھائی آج ہم جو ہے نا قرآن جو ہے نا ابھی 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے 3 دن سے پہلے نہیں ختم کرنا، 30 دن میں تو ختم کر رہے. ارے 30 دن میں تو نہیں، کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو قرآن ختم کر. یہ رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک 1 مرتبہ تو قرآن ختم کر. 1 مرتبہ تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر. اللہ سے دعا کر، گڑ گڑا کر رو، راتوں میں اٹھ 1 مہینہ. اللہ مجھے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ میں نے دنیا سیکھ لیا، میں نے دنیا حاصل کر لیا، قرآن نہیں جانتا. اللہ مجھے قرآن دے، مجھے قرآن سکھانے والا بنا دے. اللہ قرآن سیکھنے والا بنا دے. کوئی اچھا آدمی مجھے ملا دے جس سے میں قرآن سیکھوں، قرآن پڑھوں، قرآن سیکھوں، قرآن پڑھوں. اللہ سے مانگو، دعا کرو، اللہ قبول کرتا ہے میرے بھائی. یہ چیزیں نہیں مانگتے. ہاں انا للہ راجعون. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. بہر کے میرے محترم دوستو، آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے. آج 23ویں رات ہے سعودی عرب میں. لہذا تمام لوگوں سے میں ادب گزارش ہوں، ان راتوں کو غنیمت جانیے. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد کیجیے. ماں عائشہ کے پوچھنے پر اللہ کے رسول نے کہا میں شب قدر پاؤں تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو کثرت سے پڑھو. لہذا یہ پڑھیے. اپنی بیوی سے کہیے کام کرتے ہوئے پڑھیے، اپنے بچوں سے کہیے جو ہے نا کثرت سے پڑھیے. اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا لیجیے. سچی توبہ کیجیے، گڑ گڑا کر روئیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے. روئیے، گڑ گڑائیے، اور اس وبا کو، اس بیماری سے جو ہم سے دور بھاگنے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. لہٰذا میرے محترم دوستو، جتنے بھی بھائی بہنیں آج اس پروگرام کو میرے سن رہی ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ وہ قرآن والے بن جائیے، قرآن والے بن جائیے، قرآن والے بن جائیے. جب قرآن والے بن جائیں گے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا. جب اللہ آپ کا ہو جائے گا تو کوئی دشمن قرآن پڑھنے والے کو آنکھوں میں آنکھ داغ کر جو ہے دیکھ نہیں سکے گا. کوئی دشمن قرآن پڑھنے والے پر لاٹھی نہیں چڑھائے گا. کوئی دشمن انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو دوست بنانے والے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، زندگی کو اپنا نصب العین بنانے والے، قرآن کو اپنا نصب العین بنانے والے، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کوئی بے عزت نہیں کر سکتا ہے. انشاءاللہ وہ عزت پائیں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم قار ہوئے قاری کے قرآن ہو کر. انشاءاللہ قرآن آپ کو بلندی عطا کرے گا، کبھی بے عزت نہیں کرے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا فرمان ہے ارفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو لہذا اللہ کی بات بھی کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. بہتر کہا ہے، خیر کہا ہے. پیسے ہے، بینک بیلنس ہے، خوبصورت بیوی ہے، ہٹے کٹے نوجوان جو ہے نا اولاد ہے، کاروبار ہے، یہ ہے وہ اچھا نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. تو لہذا اس حدیث کا مصداق بن جائیے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے بن جائیے. اور اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے، مالدار ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کچھ حفاظ کو، کچھ قراء کو، قاری کو، اچھا قرآن پڑھنے والے، تجوید کا قرآن پڑھنے والے اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھر میں سے ہی ایک روم میں ایک وقت دے دیجئے کہ بھئی اتنے بجے جو ہے نا ہمارے پاس قاری صاحب آئیں گے، یا فلاں محلے میں کہ مسجد میں جو ہے نا قاری صاحب آئیں گے. وہ جو ہے نا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے نا نوجوانوں کو پڑھائیں گے، 1 گھنٹہ جو ہے نا بزرگوں کو پڑھائیں گے، 1 گھنٹہ جو ہے نا چھوٹوں کو پڑھائیں گے. اس کی تنخواہ میں دوں گا. اس طرح سے جو ہے نا اہل ثروت والے، اہل مال ایسا کر لیں. یہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے. جتنے بچے پڑھیں گے، جتنے بڑے پڑھیں گے، جتنے لوگ قرآن سیکھیں گے، ہر حرف پر آپ کو نیکی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کام کیجئے، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ بہترین صدقہ ہے. یہ کر کے مریے. پیسہ چھوڑ کر مرنا، دوسروں کے حوالے کر کے مرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کر کے مریے تاکہ آخرت میں آپ کے لیے کامیاب کام آ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو قرآن والا بنا دے. قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کو اپنا دوست بنانے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کو
صبح ہوتے ہی قرآن سے جو ہے نا اپنے زندگی کا آغاز، اپنی صبح کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما. سونے سے پہلے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. درمیان میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے. اے اللہ علماء کو اس کی توفیق عطا فرما دے قرآن کو پھیلانے کی. اے اللہ ائمہ کو، خطباء کو، اور اہل علم کو، اور اہل ثروت کو، پیسے والوں کو اللہ قرآن کو پھیلانے کی، اللہ قرآن کو کہ حلقات کو مختلف جگہ پر اللہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے بیوی بچوں کو قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے رشتہ داروں کو قرآن والے بنا دے. اللہ قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما. دوست احباب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح صحابہ کرام، تابعین، تابعین اور دیگر اچھے لوگ قرآن سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق جوڑے رہے تھے اور وہ کامیاب تھے، اے اللہ آج کے مسلمانوں کو بھی، آنے والے قیامت تک مسلمانوں کو بھی قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں کامیابی نصیب فرما، عزت نصیب فرما. بے عزتی، رسوائی اور ظالموں کو ظلم سے اللہ تعالی ہم سے بچا لے. اے اللہ اس مرض کورونا وائرس کو جلد سے جلد ہم سے مسلمانوں سے دور کر دے اور مساجد کے رحمت کے دروازے کھول دے. یا رب العالمین ہم سب کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا دے. یہ چند دن جو رہ گئے ہیں آخری عشرے کے، تاخراتوں کے، اللہ اس میں شب قدر کو تلاش کرنے اور ہمیں شب قدر کی فضیلت نصیب فرما دے اور ہمیں جہنم سے عاجز فرما دے. اللہ رمضان کے بعد بھی مرتے دم تک ہماری زندگی تیری مرضی کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح اعمالنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.